اللہ بغیر نہ لین تو آج تو بالکل نئی چیز ہے، بغیر نہ لین تو کچھ لوگوں کا ذکر کرنے آیا کہندا ہے اولئک یدعون الی النار کہ وہ لوگ تانوں دوزخ ول بلاندے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ اور اللہ تانوں جنت وال دعوت دیندا ہے اور مغفرت وال دعوت دیندا ہے لیکن نے اپنے ہی کرنا۔ ترجمہ آسان جی گل تسی غور کیتا یا نہیں؟ یعنی اللہ تانوں جنت وال دعوت دیندا ہے، بلاوندا ہے جنت وال اور پھر مغفرت وال۔ میرا پہلا سوال اینو غور نال سوچنا ہے کہ کیڑی جنت ہے؟ کہ جنت کا ذکر اللہ نے پہلا کیتا ہے تے بخشش دا بعد ہے۔ بابا جنت دے ملے گی بخشش ہوئے گی دے پہلے بخشش ہوئے گی تے پھر جنت لبے گی۔ یہ کیڑی جنت ہے کہ اللہ آتا ہے کہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ کہ میں تانوں جنت وال فرمان ہو جائے اور بخشش وال تانوں بلانا، یعنی جنت پہلے کچھ میرے کو سمجھ نہیں آئی اور بخشش بعد نہیں۔ میں دو قرآن کی آیات پھر پڑھنا کیونکہ اصل میں پاکستان کی کوشش کی تھی کہ ٹرینڈ بدلا تو لے دوڑے ہٹ کے انسان کو علم کی تھوڑی جی خوشبو جڑی ہے دیتی جائے۔ مثلا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ کہتا ہے کہ دوڑو اس اللہ کی مغفرت کی طرف اور پھر بخشش جنت کی طرف جدا عرض زمین و آسمانہ دے برابر ہے، یعنی بخشش پہلے اور جنت بعد۔ بولو تو صحیح، میں کربلا بیان کرنا آیا ہوں بعد۔ پھر کیا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها کارض السماء والارض اعدت للذین آمنوا۔ جلدی کرو اللہ کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی بخشش کی طرف اور پھر جنت کی طرف کہ جدا عرض زمین اور آسمان دے برابر ہے، یعنی بخشش کا ذکر پہلا۔ او بھائی بخشے جاواں گے تے جنت لبے گی، بے شک بے شک گل نہیں سمجھ آئی؟ پہلے بخشش ہوئے گی تے پھر جنت لبے گی۔ یہ کیڑی جنت ہے کہ اللہ آندا میں دعوت دینا تانوں جنت کی طرف تے بخشش کی طرف۔ یہ دا مطلب ہے یہ کوئی وکھری جنت ہے کہ جنت پہلا بہت سمجھو بہت ہی سمجھو تے بخشش ہے بعد وچ۔ آؤ ایک آیت میں مزید پڑھتا تاکہ کچھ کوشش کرنا اگر میں سمجھ نہیں نہ پڑے بلے دی قیمت ایک دا موضوع میں بدل دیا گا۔ مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ مثال دیتا ہے کہ جنتی کمثل جنت بربوة جیڑی ٹبے دے اللہ مثال دیتا ہے جنت کی جیڑی ٹبے دے بھائی جنت جیڑی ہے جدوں بھی ٹبے کا نام لو گے ویران صحرا جنگل ایک سفر آئے گا کہ ویرانی اور جنگل کا جنت کا تعلق یہ جنت جیڑی ہے ان کا سدرات المنتہا جس میں سمجھ لو جی ان کا جنت الماء ان کا سدرات المنتہا ان کا جنت الماء آج تک علماء کو سنے حضور توجہ کرنا جی میں جڑا میں سفر پیش کر رہا ہوں آج تک علماء کو تے قرآن نے دسیا جنت کی تھی ستا آسمانہ دے اسے سدرات المنتہا دے نال کیڑی جنت ہے جنوں قرآن بیان ہے کمثل جنت میں ربوة کیوں ٹبے دیا نہیں پھر سمجھو اللہ پیادا میں تو بلانا جنتی طرف تے بخشش کی طرف نہ تسی الجھ گئے ہو کاش اہل علم لوگ ہوتے لیکن میں جواب آسانی نہ دیا کرتے میں سمجھ آ جائے مینوں دنیا میں اے جنت وہ ہے جی کوئی زمین پہ آسمانہ کی جنت ادو لبے گی جب مرو گے مرن تو بعد بخشے جاؤ گے پھر جنت یہ کوئی جنت کسی نے یہو جی بنائی وہ آتا ہے آؤ جنت وال پھر بخشش تمہیں لب جب جنت لب گئی بخشے جائے وہ جنت لب جائے اب بھی مل جائے گی آج ایک میں چاہتا تھا مزید سے بحث کرتا لیکن تھی پریشان ہو گئے مینوں دو جنتا زمین پہ نظر آئی ایک جنت مدینے ارے نہیں سمجھ رہی نانے نے بتائی ایک جنت کربلا ایک دوترے نے بتائی نانا آتا ہے ماں پہنا بیتی و ممبری روزہ تم میں ریاض الجنہ اور میرے گھر دے ممبر دے بیٹی جڑی
قربان جاواں مدینے دے تاجدار کو جنت پہلے بولا تے جنت پہلے تے بخشش بعد تے پتہ نہیں کہ جنت کی تو کیا بخشے بھی جاؤ گے کہ نہیں. حضور نے فرمایا من زارا قبری واجبت لہو شفاعتی, جڑا میری قبر تے آ گیا وہ دی شفاعت میرے اوتے واجب ہو گئی. تے جب نبی شفاعت کر دیتی تے بخشش پیچھے رہ گئی. یعنی نبی نے مدینے کی جنت بنائی کہ اس جنت سے پہلے آؤ اور بخشش بولو تو صحیح بعد ملے گی. بس دو چار جملے اور موضوع علم ہے. جنت پہلے بے بخشش ہے بعد سے. اچھا جنت ایک فکر اور جنت وچ پیشاب اور پخانہ نہیں, جنت وچ بول براد اور گندگی نہیں. اما ایسا سیکھا قربان جاواں فرماندیاں نے کہ نبی پاک ربا حضرت بھی کہے کہ میں گئی مگر سوائے کستوری دی خوشبو دے کچھ بھی نہیں. اجے بھی مدینے دی جنت دی سمجھ نہیں آئی. بولو نا. یعنی ایک جنت جیڑی ہے مدینے سے بنائی میرے رسول نے, اور اللہ نے کیا واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ, اللہ تانوں جنت وال بلاندا ہے اور بخشش وال بلاندا ہے. اب میں ترجمہ کراں کہ اللہ دعوت دیندا ہے آؤ مدینے وال. میرا خیال ہے دیکھو چلو مشکل موضوع شروع کی کا پریشانی ہوگی. آؤ دوسری جنت موضوع ہی چھڑ دیتا. دوسری جنت اے نانے نے بنائی اور دو طرح نے بنائی. اگر امام علی مقام کے مزار سے حاضری دی رب توفیق دے کہ آپ دے سین چ کھڑو کے دیکھو ایک عبارت لکھی ہے, میں ہنے دسیا تھی اس جنت دی مثال ہے ٹپے دی. اوتھے لکھا ان قبر الحسین علی الصلاۃ من طال الجنہ, کہ حسین دی قبر جنت دے ٹپے آئی چوں ایک ٹپے تے. سمجھ آئی. نانے نے جنت بنائی مدینے سے اور نواسے نے جنت بنائی کربلا سے. جیڑا اس جنت آیا وہ بخشیا گیا. اور میرے دوستو میرے عزیزو یاد رکھو بخشش ذریعہ ہی انہاں دے. اگر انہاں دا لطف قابل حال ہو گیا کہ بندہ بخشیا گیا. اور کیونکہ جنت مالک نہیں ہے. میں مثال دینا, آج میں اتنے آیا مہمان بن کے, مہمان آج صاحب کے گھر جان لگیا میں تو کور لا کے ٹر پوا کے میرے مگر دوڑ پوے گا شاہ جی تسی پرانے ہو کی بات کرتے ہو یہ مالک میں ہاں یہ نہ نال جاؤ دے جو. پتا نہیں کہ آدم علیہ السلام جو جنت جو نکلے کپڑے بھی لا لیا گیا میں انہوں نے کہا تو مہمان ہے اے نے مہمان جان لگیا کپڑے بھی لا لے اور رسول دے دی اولاد مالک. دیکھیا ہیں مدینے سے کپڑے اتوں ہوں گے, ہیں مدینے سے کھانا جنت ہی کا ہوتا ہے, ہیں مدینے سے نہ اتوں ہوتا ہے. جیڑا مالک ہوئے جتھے دل کرے منگوا لوے. ہوں سمجھ آئی جنت ہی جتھے دل کرے منگوا لوے. آپ ایک فکرہ لگا بولن ارجل مطالب کے بعد لائیں کیونکہ بعد سے حاجی صاحب ان کے بندری چلا دے میں دوستی نے مجھے حوالہ کیے. ارجل مطالب عبید اللہ امرتسری دی کتاب لکھی ہوئی اور میرے منیر جنہیں ذکر ہے خواجہ پیر میر علی شاہ صاحب کا وہ کتاب ہے کہ آدم علیہ السلام لمبے بین اور فروغ بدل کے آ رہے اپنی سائڈ والے لمبے بین ہے داخلہ سے روح ہوتی ہے نہیں تھی. اللہ نے آدم علیہ السلام میں روح داخل کی. آدم علیہ السلام نے کھولی آنکھ. ارجل مطالب کے لفظ نے کہ عرش سے سجے انگریز نال 5 تصویریں نظر آئی. کنیاں 5. کبھی نمازاں پڑھتے ہیں, کبھی رکوع کرتے ہیں, کبھی سجدہ کرتے ہیں. آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مسکرا کے پوچھا ربے حل خلقت احد من الطین قبلی, یا اللہ میرے تو پہلا بھی کوئی مٹی دیاں مورتاں بنائی ہیں. اللہ سمجھو اسی گل میرے تو رب العالمین میرے تو پہلا بھی کوئی مٹی دیاں تصویراں شکلاں بھی کوئی نہیں آتی. رب العالمین حل خلقت احد من الطین من قبلی, میرے تو پہلا بھی کوئی مٹی دیاں مورتاں بنائی. یعنی قال یا آدم اللہ نے کہنا
گل تو جی کہنی سی میں کہہ گیا ہوں یا تو میرے تو پہلے کو بیٹی کے بندے بنائے اللہ نے کی کیا نہیں. پھر آدم علیہ السلام نے پوچھا اے رب العالمین تو پیانا میرے تو پہلا کوئی مٹی دیا تصویراں تے مورتاں نہیں بنائیاں, میں پوچھنا اے رب العالمین اگر میرے تو پہلے نہیں بنائیاں پھر من ہؤلاء خمسۃ الذین اراکم فی حیاتی و صورتی, پھر رب العالمین اے 5 صورتاں کون نے جڑے میری تصویر چنوانا پہ بڑے سبحان اللہ ایسی سمجھ آ رہی گل یہ 5 کون نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ تیری صورت نہیں میں تینوں انہاں دی تصویر بنایا ہے. اے آدم گل سنو گل لولا ہم لما خلقت الجنۃ ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا السماء ولا الارض ولا الجن ولا الانسان. اے آدم اگر میں 5 تن دا نور نہ بناتا آدم نہ میں آسمان بناتا نہ میں زمین بناتا نہ میں جنت بناتا نہ میں دوزخ بناتا نہ میں عرش بناتا نہ میں کرسی بناتا نہ میں انسان پیدا کرتا نہ میں جن پیدا کرتا نہ فرشتے بناتا. لولا ہم لما خلقتک آدم اگر 5 نہ ہوندے مینوں عزت دی قسم میں تینوں ہی پیدا نہ کردا. پنج تن نال پیار نہیں تھوڑا جا ملا جائے پڑھو جدا 5 تن نال پیار نہیں وہ کلمے پیار نہیں. یہ آدم اگر نہ ہوندے میں تینوں پیدا بولو رب العالمین نے فرمایا آدم انہاں 5 دے نام یاد کر لے انہاں دے نام یاد کر لے اگر کوئی مشکل وقت آوے انہاں دا نام لے کے دعا منگی سبحان اللہ انہاں دا نام لے کے 5 دا دعا منگی میں تیری دعا قبول کراؤں گا. آدم علیہ السلام جب دنیا چاہے 319 سال آدم علیہ السلام روندے رہے آخر دعا قبول ہوئی. اے رب العالمین تینوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے سرکار دی آواز صحیح میری غلطی معاف کر دے. تے جدوں انہاں دے صدقے دے نال آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی بولا نا کہ پھر انسان اپنے باپ دے نقشے قدم تے چل. میں چند عرصہ پہلے ایک نواں موضوع ریکارڈ کروایا تقریر 5 دن بعد پیر میر علی شاہ صاحب کا ایک حوالہ میں دیتا اور یہ کہ حضور بیٹھے ہوں کہ ایک عیسائی پادری آ گیا. یہ بھی بڑا مشہور معروف واقعہ میرے محیط تھے کہ وہ آ کے کہنے لگا حضور میں سنے کہ یہ قرآن ہے اللہ رب ملا یا بسم اللہ کی کتاب مبین کہ ہر چیز کا علم قرآن ہے. آپ نے کہا تینوں کو شاک کے کہتا جی شاک کے تو آیا آپ نے کیا ہو کہ کہنے لگا جی شک یہ آپ کہ سجے پاسو تے حسن بیٹھا ہوتا سی کھبے اتنے حسین کہ 5 سال قرآن نازل ہوتا رہا مینوں بخاؤ قرآن حسن کتنے آ اللہ اللہ 2000 بندے میں سمانا جیسا بچا جائے قرآن سے بخاؤ حسین کتنے آ ڈالیا جو ہر چیز کا علم قرآن ہے. آپ مسکرا کے کہنے لگے تینوں قرآن آؤ ہے کہنے لگا یہ آؤ ہے مسکرا کے پیر میری شاہ صاحب کہنے لگے ماں تے سمجھ نہیں اچھی آپ نے مینوں قرآن آؤ ہے یعنی مینوں نے اجے تک سمجھ نہیں آئی یہ آتا ہے مینوں قرآن آؤ ہے. سرکار مسکرا کے فرمان لگے آؤ گئی کہ پڑھ اللہ گل سمجھ آ رہی وہ کہ ندی کتوں پڑھا فرمایا جتوں دل کر دے پڑھ. اس پادری نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ فرمان لگے بس وہ کہ جی میں تجھے کوئی آیت پڑھی فرمایا ایک ہی مسئلہ حل کر دیں 6
6666 आयतां ने कुरान दियां ते तू बड़ी आऊज कुरान विच नहीं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है वे तू आना में हसन किथे हुसैन किथे 10 पादरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दे हरूफ किने होंदे ने किन्ने अदद ने अब्जद हो गए 786 देखो आपको नहीं पता किन्ने 786 आप कहने लगे लिख इमाम हुसैन अगे लिख अदद 210 4 हिजरी जे पैदा होए थले लिख 4 61 हिजरी जेना दी शहादत हुई थले लिख 61 अगे लिख करबला जे शहीद होए ने 261 थले लिख इमाम हसन 200 ये 50 हिजरी शहीद होए ने थले लिख 50 इनू कर जमा हो गई जी 786 सुनिया करो 786 फरमाया मौलवी हो पादरी कुरान की पहली आयत हसन भी है हुसैन भी है इन्हां दे जम्मन का साल भी है जान का साल भी है और इन्हां दी शहादत दी करबला भी मौजूद है कि बाकी कुरान में की होएगा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत एक लोग ना करनी थी और आज जो मौजूद है उसको करनी है का कहता उधर आने की कोशिश करना देख नहीं बिगड़ा हर चीज का इल्म कुरान है बोलो हर चीज का इल्म कुरान इमाम हसन अलैहिस्सलाम आज मैं अब्बास से बोलना है बिलखुसूस और ये वो है जेड़ा अलमदार है करबला जिक्र है करे जो तो भाई एक लोग बोले कि हर चीज का इल्म है कुरान है ये हजरत इमाम हसन दे कोल एक बंदा आ गया यहूदी वो कहता मेरी दाढ़ी का बाल है बिरला बिरला कोई कोई ते तेरी दाढ़ी है भरमी ते सोहनी एदा जिक्र कुरान में है हर चीज का इल्म जो कुरान है जी मेरी खसकदी क्यों है कल्ला कल्ला बाल क्यों है ही नहीं कदरी जाइए ते तेरी भरमी है ते बैठी एदा जिक्र आपने क्या है वे कि किथे फरमापल बाला तो तय वो जखो जनवात वो बेइज्जत रब्बी अल्लाह दी खाबो अल्लाह जखो इल्ला नकिदा आपने क्या जेडी पाक जमीन होवे ओथे सबदा कना उगदा सुभान अल्लाह ओहो समझ गए ते जेडी अल्लाह दी खाबो अल्लाह जखो इल्ला नकिदा ते जेडी खबीस जमीन होवे ओथे कोई कोई समझ आई जेड़ा भी लगी बल बाला तो तय वो जखो जनवात वो बेइज्जत रब्बी फरमाया जेडी जमीन पाक होवे ओथे सबदा कना ते सोना उगदा अल्लाह दी खाबो सा ए कुरान दे ला जखो इल्ला नकिदा जेडी खबीस जमीन होवे ओथे दीला दीला लेकिन हर चीज का इल्म कुरान है बोलते थे हर चीज का इल्म है कुरान है इन्हां दी मोहब्बत कुरान है इन्हां दा जिक्र कुरान है मेरे दोस्तों क्योंकि वक्त थोड़ा होता है दो जुमले बोलना चाहना हर दौर विच अलमदार होया समझो बोलो हर दौर जिहड़ा झंडा चुकना वा ओनू की कहंदे ने अलमदार हर जंग विच झंडे नाले सुनो हर गजवे अलमदार मेरे सब तो पहला झंडे का जिक्र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में मिलता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झंडा चुकिया नाल अपना लश्कर लिया रूमिया नाल जंग करके अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को आजाद करवाया फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तो पहले कुशरी बिन कलाब कुरैशियां का झंडा होता सी समझ आ गई गल तीन अलमदार ऐसे होए ने जिन्हां दे बाजू कटे गए अच्छा चूंकि आम लोग नहीं ना बयान करते तो ये परेशानियां नहीं करते तीन ऐसे होए ने जिन्हां दे दोवें बाहां दे बाजू कटे गए ने एक मेरे नबी का सहाबी हजरत मुसअब बिन उमैर इन्हें नबी पाक का झंडा चुकिया सी ते गज़वा ओहद दे दोवें बाजू इहदे शहीद होए कहना हो गए सहाबा रोन लग पे मेरे नबी ने क्या रोंदे कि वो अल्लाह ने मुसअब नूं उन्हां दो बाजुआं दे बदले दो जन्नत दे पाता और उन्हां परां दे नाल जन्नत दे उड़दे फिरदे ने इसे तरह गज़वा मौता हजरत जाफर तैयार इन्हां दे दोवें बाजू कलम हो गए और हजरत जाफर को अल्लाह ने बाजुआं दे बदले दो बोलो पर दिते और उन्हां परां दे नाल हजरत जाफर जिहड़े सन जन्नत दे प्रवास करदे सी और इसे तरह ही दोवें बाजू कलम होए हजरत अब्बास और सुन लो हजरत अली मुर्तजा दी दूसरी बीवी का नाम है उम्मुल बनीन
ایک گل غور ہے علی مرتضیٰ دی دوسری بیوی کا نام ہے ام البنین. ایک گل غور نہ سنی اگر میں علم دی بولنا کما چنگے دی تے وقت بڑا لگتا ہے تے یعنی ایک بیوی آپ کی میرے نبی دی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا جی دی جو سید ہے. دوسری بیوی کا نام ہے ام البنین کلابیہ. ایک کلابی خاندان دی اور ایک ایٹی گراجہ نہ سنی دیکھو میں جدو بیاہ کے علی مرتضیٰ ام البنین نو لے گئی عباس سی خواتین سے جانتے ہو نا ماسکی سی امام حسین دا علمدار سی اور یہ سر سے ہی کربلا کی جنگ دے لیے وہ ہیرو سی یعنی آپ کا بھرا سی حضرت علی مرتضیٰ دا لال سی. جدو یہ ماں نو آپ بیاہ کے لائے کہ یہ آئی کروا دے تے ام البنین تے گنوں مار رہ گئی. امام حسن حسین دیوار سی علی مرتضیٰ نے کیا کہ اندر داخل ہو کہ ایک کہنے لگی میں کیویں داخل ہوا جیڑے مکان دی مالک فاطمہ ہوئے کوئی تو سمجھ جائے اس جگہ سے ام البنین کا مقام کی اللہ کی قسم میں پڑھا جائے جب ام البنین اندر آئی کون کو دوئی بالکل میری بات جا سے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابک یا حبیب اللہ. جب ام البنین اندر داخل ہوئی اللہ سے عباس علی مرتضیٰ دی دوسری بیوی آپ فرماتے ہیں امام حسن حسین دونوں بیمار سن آپ چار پائی تے لیٹے ہوئے ہیں. بسم اللہ بیٹھ بیٹھ بیٹھا آ جاؤ بیٹھو جی ایک بار پھر ضرور پڑھو سرکار دی ذات ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ. آجو جی آجو جناب آجو جی میں خواہ آجو بیٹا جلدی جلدی بیٹھ. میں بیان کرتا ہوں فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کربلا سننا ہے ہوتے. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ میں شادی کرنا چاہنا اے خودی عرب دی دلیر عورت ہوئے جنہیں تو اللہ تعالیٰ میں نو پتر دے دے جڑا میرے حسین دا مددگار ہوئے. ایک بار سبحان اللہ بہت بہت حضرت فاطمہ کلابیہ دے نال جدو ام البنین نال نکاح ہو گیا علی مرتضیٰ علی صاحب سنیا نے جدو آئی دروازہ بدول تے اندر داخل ہوئی حسن حسین دو میں بیمار سن ایک چار پائی تے لیتے ہوئے نے انہیں کی کیتا سلامت و تعوفت خولا سریرے جماع سلاسن انہیں تین چکر لائے یعنی چار پہلے حسن دے حسین آئی ماں بن گیا چند چکر لائے خولا سریرے جماع اس چار پائی دے جنہیں دے شرادے ستوئے سن سمہ قبالت و شمامت زمائے پہ جماع پھر انہاں دے متھے چمے ظلفہ چمیا چوڑ کے کہنے لگی قولت یہ دول خدمت کما حق بلانی خادماتن ایک شرادیو میں ماں بن کے نہیں آئی نوکرانی بن کے آئی میں کنیز قبول کر آئے. ادب دیکھیں اس کا ہے ماں بن کے آئی لیکن کی بھی آتی ہے کہ میں ماں بن کے نہیں آئی میں حق بلانی خادماتن میں خادم قبول کر لو. سبحان اللہ اینا احترام اینا ادب و احترام نم یہ بھی میں جے بولے خدمت کماؤ میں ماں بن کے نہیں آئی میں خاتم بن کے آئی ہوں میرے اپنی نوکرانی قبول کر لیا جی. ان شبان امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے 4 شبان یہ علمدار جڑا کربلا یہ دنیا چاہے عباس علی مرتضیٰ کو بلایا گیا کہ یہ گرتی دیو سمجھو بھر جائے جب حضرت عباس گرتی دینے واسطے علی آئے ذرا میرا صحابہ کے سمجھو تو بگڑے جاتے علی مرتضیٰ نے عباس کو چکیا علی نے اپنی زبان بار کری کوئی سوال نہ کرے مرہ لسانہو الائی نہیں کے باوضو نہیں کے بادا شفا نہیں کے علی نے اپنی زبان کر کے عباس نے اکھا دے پھیری کنا دے پھیری بھلا دے پھیری لوگی گرتی دیتے ہیں گرتی دین تو بعد مولا کائنات نے اپنی زبان بار کر کے عباس نے 3 جگہ پہ پھیری کتنے اللہ آئی نہیں اکھا دے اللہ اوزو نہیں گے کنا دے اللہ شفا نہیں گے بھلا دے بی بی فاطمہ ام البنین کہنے لگی مولا ایک ہی کیتا دے ایسے کبھی کوئی واضح نہیں ایک ہی تسی کیتا تسی یہ زبان اپنی میرے بیٹے نے کنا دے کیوں پھیریے یہ اکھا دے کیوں پھیریے یہ بھلا دے کیوں پھیریے مسکرا کے علی مرتضیٰ نے فرمایا اس واسطے لے جلال حق
मैं जानते कल हक वयसवाल हक एक वास्ते फेरिए कि हक वेखे हक वेखे हक सुने हक बोले हक सुने हक वेखे और हक बोले। कोई समझ आ रही थोड़ी? हजरत अब्बास वो दुनिया चाहे अखा से जबान फेरी हक वेखे वक्त नहीं मैं दसा की हक ये हक सुने और हक बोले। मौला का नाम रखो फरमाया एदा नाम हुसैन दी मां रख गई। बीबी एक दिन छोटा जाओ वो मशीन से कपड़ा भी सुई लैके सींदी अली मुर्दा ने फरमाया फातिमा की कर रहे हो? फरमाया कि मैं लिबास भी सींदी हाँ मेरे तो बाद शादी करे जेड़ा बच्चा पैदा ना होवे ओदा ना अब्बास रखिया जे। सुभान अल्लाह। देखो आपने क्या किवें फरमाया ओदा ना ए तेरे ना तो मैं ऐन लईए अली के ना को मैं ऐन लईए अपने लकब बतूल को पे लईए अपने बाबे ने आसमानी ना अहमद को अलग ले आए ते अपनी जोड़ी हसन हुसैन जो मुश्तरका सीन लईए और पढ़े लिखे उन्होंने समझो अपने ना तो बे तुहाडे ना दी अलग ऐन अपने बाबे का ना अलग और हसन और हुसैन का सीन ये मिला दे की बन गया अब्बास। कमाल वाली गल है अजे 2.5-3 साल की उम्र है 2.5 साल की अली फरमान लगे बेटा पढ़ पढ़ एक आपने क्या एक पढ़ तो उन्हें कहा जेरी जबान नाल एक कह चुके और बोलो रे भाई बाबा आप ही ने एक पढ़ाया जे उस जबान नाल मैं 2 किवें कहां? समझ आई गल ये है कौन अब्बास? सुनो यदि शहादत में पढ़नी है लेकिन एक दो फजीलता दे जोड़े है कौन? हुसैन दे अदद ने 100 से 28 और अब्बास के ना दे अदद ने 100 से 33 फर्क कितना है? बोलो जी 50 और वो 133 वो 128 फर्क कितना 50 और बाप दरवाजे बाप कहते हैं बेदे 2 अलफ का एक बेदे 2 अलफ का एक 5 बाप के मेरे दरवाजे में अब्बास की भी बाबुल हुसैन हुसैन का दरवाजा पढ़ावी है लेकिन सारी जिंदगी अपने आप में पढ़ा गया नहीं बाबुल हुसैन हुसैन का दरवाजा और इन साड़िया किताबों वाले भी बाबुल हवायत किया है कि जिहड़ी दुआ न कबूल होती होगी अब्बास के मजार से जाके रब नूं वास्ता दियो जो दुआ कबूल हो जाती। बोलो एक लिखी जेड़ा निकाल और फिर शहादत और इजाजत। हजरत अब्बास से मजार से एक आलम है बहुत बड़ा तुर्की का वो आलम लिखते हैं कि मैं हथियार वास्ते गया वो लफ्ज फिर समझ लो बाबुल हवायत यही जरूरता पूरियां होने वाला हुआ। मेरा देखो जी वो आलम लिखता है कि मेरे हमसाए का इको पुत्र सी ताजर सी बीमार बड़ा इन्ना बीमार कि वो इंज महसूस हो गई जिन्हें सवेरे है नहीं कल है नहीं परसों है नहीं ओदी बीवी कहने लगी करवा लिया अगर तू मैनू इजाजत देने तो मैं करबला ना जावा। बोलो कि मैं उन्हें क्या चली जाओ ये औरत निकली अपने मकान को अल्लाह फरमाता है इन्नल जन्नत नबी पाक फरमाते हैं जन्नत तो ताइला बिलुम्मा कोई जन्नत मां दिया कदमाए चुंदी ये औरत चली जदों आई है करबला है वो जरा कुंजी बतौर थी उन्होंने कहने लगी अब्बास की कब्र की कुंजी दे उन्हें कहा चाबी मैं नहीं देती क्यों बन गई है रो के कहने लगी मेरा इको पुत्र बीमार है मैं चाहनी रात में बुआ बंद करके मैं बोलो तो देखो हजूर थोड़े अगे जो बार बार परेशान होते हैं तो फिक्रे में ले अगे आज अगे नहीं बाहर दरवाजा नहीं खोलना मेहरबानी कर दरवाजा बंद कर अगे आ जाओ दरवाजा पाती रह दियो तुम और की हो कोई फर्क नहीं पी करना। वो औरत अपने खामद को इजाजत लेके करबला गई जाके हजरत अब्बास से रोजे की चाबी जिहदे कोल सी उहनूं कहण लगी मेरे घर आने वास्ते बोलो
चाबी दे दे। उन्हें कहा ना, ये रो के कहती मेरा पुत्र बीमार है तो मैं चाहती आज मौत से नफल बड़ा के दुआ मंगा। चाबी मिल गई तुर गई। ऐन उसे दिन जो आलम एदा रावी वो कहता मैं भी ज़ियारत वास्ते गया हबीब इब्ने मज़ाहर की कबर दे सलाम करके ते मैं जाके ते लम्मा पै गया हरम दे बाहर उठी करबला जी सौ गया ते रात को ख्वाब विच वेना एक नूर दा तखत दे जिदे ते अली ते नबी दोवें बैठे। तो सुभान अल्लाह देखो यार, वो आलम लिखता मैं वेख्या वो नूरी तखत उते इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल अली मुर्तज़ा दोवें बैठे ने। इन्हीं देर नूं एक आसमान दा फरिश्ता आया। उन्हें आके कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह एक कमली वाले सलाम हो गए। मैं अब्बास का पैगाम लेके आ रहा तेरे गरीब औरत तेरा इको बच्चा है कि ये मेरे मजार से रोंदी है भाई चुप क्या नहीं है बच्चा हाथ ला गया मैं दुआ मंगना मतलब मेरा एक कमली वाली ये अब्बास ने सलाम किया है नाले मौला फरमाते ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजूर दुआ करो ये बच्चे नु अल्लाह शफा दे। इमामुल अंबिया ने हाथ चुके आसमान अल वेखे हाथ करा के आपने फरमाया उस फरिश्ते जा पास हो जाके गए कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। एक फरिश्ता हो रहा है उन्हें भी आके पैगाम दिता। फिर इमामुल अंबिया ने हाथ चुके फिर वो जवाब दिता कि पूरे पूरे हो गए ने। थोड़ी देर तो बाद आलम कहता है कि अच्छा मेरा खातम मंजर वेला पिया ओदे अंदर इन्ना शोर पै गया जब मैं देखा कि अब्बास से दोवें बाजू कलम ने खून बगड़ा पिया और उसे तरह तुरे आते ने आके कहते ने नाना जान या मेरे को लकब ले लो तभी समझ गई है दोस्तों को दो ही समझो या मेनू ये ना कहो बादल हवायत के मेरे कुएं में खाशा पूरियां होंदियां ने या मेरे को लकब ले लो कि या इस औरत का बच्चा जिंदा बचना चाहिए। अजी इन्नी गल की कि नबी पाक मुस्कुरा के कह लगे अली अगे मैं कला प्यादा था आ रब अगे दोवें हाथ चुकिए अजे चुके कि जबरील आ गया कि हबीब हाथ जमीन से सुट दे रब आंदा असी आवाज को मैडल वापस नहीं लेंगे दी जिंदगी देने समझ आई जी यानी इन्हां दे सदके दे नाल असी इहदे कोलों बापड़ा हवाए का लगम वापस नहीं लेंगे। और मेरे दोस्तों मेरे अजीजों करबला दा मैदान है आखिरी गल मैदान के अंदर 52 बच्चे सन कुल करता मैं चीजा तो पता वो सुनाना जी आप मार्केट के लोग नहीं बयान करते 52 बच्चे सन करबला वालियां दे नाल जेड़े प्यासे यानी 52 बच्चे मेरा ध्यान करो इमामी आली मकाम की एक बच्ची है जिसका नाम सकीन है ये 4 साल की उन्होंने बच्चिया ने अपने सूखे प्याले चुके हर बच्चा बीवी को लाता है कि अपने अबू नु कहो या अपने चाचू नु कहो पानी। मेरे दोस्तों मेरी छोटी सी चीज दसो मैं बिल्कुल इस महल्ले में मेरे पता नहीं ए मकान किदा है अजनबी बंदा लेकिन अगर मैनू पानी चाहिए होवे तो कोई बुआ मैं खड़कावा कोई धी बहन बाहर आवे तो उनका बच्चे पानी चाहिए तो मेरा करो पानी कैसे मुसलमान सा यार गौर किया कभी उस नहर तो कुत्ते के बिल्ले पानी पीते ने लेकिन कौसर के जो मालिक ने उन्होंने पानी बंद करता। ये बच्चे सारे इकट्ठे हो गए इन्होंने आगे पियो ये बीबी सकीना के हाथ ही सुखा हुआ प्याला सुन मेरे दोस्त शहादत लगा पिया प्याला लेके आई अगर पास को कह लगी चाचू ये 52 मेरे नाल निके निके बच्चे ने मैं प्याला लेके आई हूँ प्याला मेरा खुश गए चाचा जी ये प्याला ले लो जाके कौसर जाके ये पानी का प्याला फरात की नहर को भर के लो ये बच्चे आते ने जाओ तेरा चाचू बड़ा दलेर से बहादुर है। सरकार ने प्याला पकड़े उन्हें सुखा प्याला लेके इमाम अली मकाम पर है
हाथ जोड़ के खड़े हो गए। पूरी जिंदगी कभी आपने भाई नहीं किया, लोगों पूरी जिंदगी कहते रहे या सैयदी या मौलाई, ए मेरे सरदार, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, ये भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। आपने क्या है मौला, अगर इजाजत दो, जंग की इजाजत नहीं देते तो कम अज कम नहीं दो कि मैं जाके एक पानी का प्याला भर लिया फड़ा तो मेरा मियाजी मकाम नहीं देखिया, अखा में आंसू शुरू हो गए। सरकार ने फड़ाओ मेरे वीर अब्बास, तू मेरा बाजू है, तू मेरे लश्कर का सरदार है, तू मेरे लश्कर का नंबरदार है, अगर मैं तेन जंग से भेज दिता ये मेरा वीर मगर कौन रह जाएगा। आपने फरमाया को ये आपका लश्कर ही कितने जाता मैं सरदार मैं सरदार वो सुनिया जी मेरे दोस्त इमामी अली मकाम ने रोंदे होया इजाजत दी, अली मुर्तजा मामा पहनाया, फातिमा गुजारा दा पटका बनिया, हाथ में हैदरी गिरफ्तार दी, लेदा पकड़िया और अली का जरनैल पुत्र खबे मोटे ते छुट्टी हुई मश्क माल के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ खड़ा कर दो बच्चा अपना लैंड छाके पड़ गए दूसरा कई बच्चा खड़ा कर दे बच्चे हाथ लेंगे कैसे मिस्टर को एक बार ध्रुव करो सरकार जाते ध्रुव करो फिर ध्रुव करो सरकार जाते सरकारी बाल को बच्चा खड़ा हो जाए बच्चे छोटे हाथ ला दे सुनो गौर देना कोई खब्बे मोटे तेली दलाल ने सूखी हुई मश्क रखी है, सज्जे हाथ जलम पकड़े गले में तलवार देने वाले ये अली दौलत चलिया करबला दी जंग दा हीरो जहां आप चले एक परवान है जिदा नाम मारू बिन सदैव, मारू बिन सुदैव की नाम नहीं है सुदैव का पुत्र मारू, ये मारू बिन सुदैव एक आधार बंदे नाल कला लड़न वाला जाने वेख्या पास पे आउंदे हजूर शाह सुनिया जी जदों इन्हें वेख्या पास पे आउंदे ये कहने लगो ओ जदीदी लश्करियां मुझे एक लाख सुन लो फौज की नहीं सी बात 72 इधर ने 72 इधर ने 1,40,457 मुकाबले इतने जोड़ा है यानी 1.5 लाख एक पासे 72 रुपया से एक पासे मारू बिन सदैव ने एक वेख्या जदों इन्हें फाते लश्कर ने वेख्या बात आ रहे हैं वो सारे दौड़ पे बुजरी वजह को अब्बास का मुकाबला कौन करे। मारू बिन सदैव कहने लगा वही बने साथ एक बुजरे में इकट्ठे कीते नहीं, अगर एक एक मिट्टी की मुठ अब्बास से सुटन कोई मिट्टी च दफन कर दे ये सारे बुजरी नाल दौड़ गए ने उन्हें क्या ये दौड़ गए ने तू अगे हो जा अभी दलाल नाल मुकाबला करना कौन मुकाबला करे इस खानदान का अल्लाह के बदलो भावे कितनी मुद्दत है प्यासी हो फिर भी ये शेर ने बोलो फिर भी की ने फिर भी ये शेर ने मारू बिन सदैव ने मेरा पकड़ो आया सीधा मैदान आगे कहने लगा अपनी जवानी के तरफ कर तू सोना पड़े तू मैं चाहना मेरे हथों मारिया ना जा अजे भी हुसैन का दामन छड़ ले अजे भी ये तर आ जा। हजरत अब्बास मुस्कुरा के कहने लगे बेईमाना या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। अल्लाह फरमाता है सच्चा दे नाल हो जो ओतर जन्नत इधर दोजख ओतर जन्नत इधर दोजख ओतर रसूल दा खून है इधर यजीदी ने ओ जालिमा इधर जालिम ने ओतर मजलूम ने मैं इन्हां दा काम छड्ड के करां एक खूबी होती है ये तलवार कटी दिल दे अंदर मारू गई मारू बिन सदैव ने तलवार कटी चाहे लगा वार करन अली दलाल अब्बास आपने तलवार दी तलवार नाल काट कीती है मारिया मेरा ए जमीन ते डिगिया तेरे घोड़े दी लत्तां कटियां गईयां ए तरफ कर पियो ए नीदे नुई बने अब्बा इतने साथ ने दूसरा घोड़ा
جہاں نام ہے تابیا، شہادت سن لو یہ نام کی گھوڑے کا تابیا، اور یہ لے کے آنے والا سارفا غلام ہے، انہوں کہہ رہے جلدی کر تیرے سردار کا گھوڑا ڈگ پہ کہ انہوں نواں گھوڑا دیا۔ اللہ کی قسم سمجھ نہیں ہوتی میرے دوستو، ایک جملہ لگا بولن کہ ایک خاندان ایسا ہے کہ انہوں جانور بھی پہچان دیں۔ میں فکرہ بولنا اور تسی سارے وہی نکے بچے بھی تحریر کرو گے، نبی پاک نے فرمایا نہیں سی میری اونٹ بھی نہیں وہ ہاتھ چھاڑ دے انہوں پتا کہ ساری کا بوا کتنے سمجھ آ گئی نا کہ میری اونٹ بھی نہیں وہ ہاتھ چھاڑ دے انہوں پتا ہے ابو یوبل ساری کا بوا کہ جانور بھی انہوں پہچان دے، بولنا جانور بھی جانتا بھی گھوڑے کا نام بھی تابیا، یہ لے کے قریب آیا گھوڑے بھی نظر پہ پاس کے لگ پیا ہنہنان دوڑ کیا کہ یہ میرا کاپ نو گوسا بھی تے دوڑیا حضرت عباس تابیا دے سوار ہو گئے یہ نیچے کرنا کیا ہے واپس امام علی مقام نے جدو دیکھیا گھوڑے نے حضرت امام علی مقام دے ہاتھوں کو گوسا دینا شروع کر شمر بول کے کہنے لگا ایک گھوڑا مدین دی جنگ تھے امام حسن دا سی تے اسی چوری کر لیا تے آج مالکا دی چیز مالکا پہنچ گئی بولا تے صحیح یعنی جانور بھی پہچان دینے نا حضرت عباس والا میدان جنگ چاہے آن تو بعد آپ نے معروف صلاحیت کو قتل کیتا انہوں پھرنال کرن تو بعد حضرت عباس سکی ہوئی مشک لے کے سنی ذرا ہاتھ پہ جنم لے کے دریائے فرات سے آئے نے تاثا آٹھ بندیاں دا پہلے ایک بندہ پانی لینا والا تے پہلا کنیا سن دے گا کنیا دا پہلا بندہ جڑا پہلا تیرے ہے اس بندے کا نام ہے عمر بن حجاج یہ سکی ماسی کا پتر پر آسی حضرت عباس کا کیا بات ہے کہ ماں کا نام سی ام آسم کلابیہ حضرت عباس کی ماں کا نام سی ام البنین کلابیہ جدو آئے نا سامنے آپ نے کیا ہے تو میری ماسی کا پتر ہے شرم نہیں ہوتی اس پانی تو کتے تے خنزیر پانی پین لیکن رسول دی اولاد پانی نہ پیے ہزار کر پانی پین لے انہیں کیا میں دنوں آجاز چاہ دیکھ سکی انہیں کیا میں اجازت دینا اے پانی پی لے تو جو کہ میری خالہ کا بیٹا ہے تینوں اجازت ہے پانی لے کے نہیں جانا پین دی اجازت ہے قربان جانا 3 دن دا پیاسے جاتا کھلوئے دریائے انہیں چلو پانی دا پڑھے کہ منہ دے قریب کر کے سوچے عباس حسین دی بیٹی پیاسی ہے تو پانی پینے گا کیسا خاملہ عباس حسین دی بیٹی پیاسی ہے تو پانی پینے گا ایک قیامت والے دن جواب کی دے گا کہ میں پانی دا چلو بھریا زمین دے چھٹیا ایک دو مشک سکی ہوئی اتار کے آپ نے مشیرہ پانی دا پھر کے منہ بنے ایک گلے سے پالے ایک دھوئے تو بندہ کیا انہیں اتنے ساتھ دسے ہے انہیں جا کے دسیا کہ جنہوں کو سردار بنایا تھی جیڑا بندہ پانی دی ڈیوٹی دے سرداری دے رہا تھی انہیں امی آسم کلابیہ دا بیٹا انہیں عباس اجازت دے دی تھی انہیں مشک پانی دی پڑھ لئی ابن ساتھ کہہ لگا فوری طور پہ کوٹو قتل کر کے سر میں نکل لیا جب سبائی گئے انہیں کہا میری تو جنگی گال ہے عباس کلا دریائے جزیز کا سرار پا رہے ہیں تیرہ نہ چھلی کر دے نہ نکلے جو کا میرے دوستو تیرہ اندازہ کر حضرت عباس نے مجھ پانی دی پڑھی انہوں نے تلوار دے وہ تیرہ دی بارش کر دی تھی علی دلال جسم انج پرویا کہ آج میں آسمان دے تارے پروئے نے نکلے بار دریات ایک کنارے پہ علی دلال نے ظلفار کر دی ایک تلوار کے کون ٹھہرے جا سجے کھبے دوڑتے نے جنہیں بکریاں دوڑیاں نے علی دلال کلا کھڑا میدان جنگے کوئی قریب نہیں آؤگا سویا جگہ میرا یہ مشک پانی بھی لے کے جنہیں شیر کچھاری جو نکل رہے علی مرتضیٰ نال واپس اور اندھیرے جسم انج پرویا گیا تیرا لال جوے آسمان سے تارے سجے ہوئے راہ دو بندے ایک دانا زید بن ورقہ ہے ایک دانا موکم بن حکیم بن تفیل زید بن ورقہ کہ حکیم بن تفیل ایک طبہ اولے لوگ کے کھڑے ہو گئے کہ علی دلال پانی لے کے آ رہے وہ 52 بچے مسلمانوں 52 پیالے لے کے
میاں کول کھڑے نے اور بی بی سکینہ فرماتی ہے خوش ہو جاؤ میرا چاچو پانی لے کے آئے، بچے بڑے خوش نے، تھوڑی دیر تو بعد مشکلہ پانی لے کے پہنچ جائے گا۔ اج دا دن ہوئی ٹائم ذرا غور نال سنیا جے، جالی ڈالا اس ٹیپے کو گزرے آئے تے سارے تو پہلے زید بن ورقہ نے تلوار ماری، سجا بازو قلم ہویا، لیکن چنڈا کے نکل دیتا حسین کا فوری طور سے چنڈا کھپے۔ دیکھو آج سب چنڈا بھی ہاتھ سے تھے، تلوار بھی ہاتھ سے تھے، مشق بھی موڑے تھے۔ علی لال لڑتا بھی ہے پیا، وہ پانی بھی حفاظت بھی کر رہے پیا۔ چند لمحے اگے گئے، دوجا بندہ حکیم بن سفید انہیں ماری تلوار، دوجا موٹا بھی۔ خود سوچو جی دونے بازو قلم ہوئے ہون وہ بندہ جنگ کر سکتا، دونے بازو قلم نے آپ نے ڈب لا کے وہ مشق لے لی، اپنے گالے پا لی، اپنے سینے کو ڈھال کر آئے۔ علی لال بازو تو اعلان نہیں، دندا میں چلم اے حسین دالم کا جنہی دندا ہے جی چلتا ہے گالے جو مشکید ہے، سجا بازو بھی قلم ہے، کھبا بھی قلم ہے۔ دوستا اگر انگلی کٹی جائے تو بندے کو نیندر نہیں ہوگی کہ جنہیں دوویں بازو کٹے جائیں۔ قسم ذاتی کربلا والیاں دا ایک بندہ سمجھ دو بار ایک منٹ سے روک میں شہادت لگے مزید مکمل کرنا۔ آج صاحب ایک سوال ہے، انہیں بندے بیٹھے ہیں ان آگے کہ جس بندے کا ایک بندہ فوت ہو جائے کہ وہ بازوਆਂ کو پھڑ کے سنبھالیا جاتا ہے۔ میں نے قربان جاواں حسین کتنا عظمت کا پہاڑ تھی کہ 72 لاشاں دھو کے بھی ڈولیا نہیں، ڈولیا نہیں۔ پھر 9 بجے جنگ شروع ہوئی ہے تے 4 بجے ختم ہو گئی، 9 تے 3 12 تے 4 7 گھنٹے۔ میری سمجھ نہیں آیا، میں بڑی تحقیق کی تھی کہ ممکن کیویں آ کہ ایک بندہ پہلا اجازت لے، پھر وہ جنگ جائے، پھر وہ لڑے، پھر وہ جان نکلے شہید ہو گئے، پھر حسین انہوں چک کے لیا کے رکھن، پھر اگلا اجازت لے۔ یہ 72 شہید 70 گھنٹے ہیں نہیں۔ اخیر تاریخ جو لبیا کہ کربلا والا دن، انکار ہو رہی گل، کربلا والا دن یہ 14-15 گھنٹے کا نہیں سی، 72 گھنٹے کا۔ اللہ نے حسین جی کسی پوچھو کہ دجال جب دنیا چاہتے ہیں 40 دن حکومت کرنی آئی، حکیم صاحب پہلا دن ہوگا 1 سال کے برابر، دوجا دن 1 مہینے کے برابر، تیجا دن 1 ہفتے کے برابر ہوئے گا، تو باقی دن عام دنوں کے برابر۔ اگر اللہ دجال والا دن عام بندیاں دی ازمائش واسطے لمبا کر سکتے کہ حسین دی ازمائش دی کربلا والا دن لمبا نہیں ہو سکتا۔ یہ 72 گھنٹے کا۔ اور پچھلے جمعے میں اپنی مسجد ایک گل کر رہا تھا کہ پیاس اپنی جگہ ہے، لیکن سب تو پیاسا حسین چھوڑ دے سمجھ جاؤ والی شخصیت ہی نہیں، ہاتھی نہیں، سب تو کم پیاس چھوڑ دیے کہ جو پانی پی کے آیا تو شہید ہو گیا، اور سب تو زیادہ پیاسا حسین کا بیٹا عصمت، منہ نیلا ہو گیا، جسم کا رنگ پیلا ہو گیا پیاس کی وجہ تو۔ میرے دوست کیا بات ہے، حسین نے غیر پہلے بھیجے کہ میرے نانے کو جا کے کوثر میں جاؤ پہلے پیو، اور اپنے زیادہ پیاسے کر کے بعد میں بیان کیا کرتا کہ زید بن ورقہ نے ماری تلوار سے سجا موٹا، حکیم بن سفید نے ماری سے کھبا موٹا، علی دے لال نے مشکیزہ غالب پایا۔ ایک بات اور جسم سینے میں ڈھال بنایا کہ ایک مشکلہ پانی نہیں ادھر پڑے۔ میں بیان کرنا علی اللہ لال حضرت عباس سلمدار غازی عباس جی کو کہنے گی آپ کا جس وقت سجا موٹا بھی قدم ہو گئے، کوئی کھپا موٹا بھی قدم ہو گئے، علی دلال تھوڑا ہوتا ہے کہ دو بچے کروے دینے پانی آیا اینی دیر ایک بندہ جدانا نوفل بن ارزق شامی ہے، ایک بہی مان نے ماری گرد پیچھو حضرت عباس کا مگر آپ سے تیرے دیا گیا۔ علی دلال دیجیے آپ نے فرمایا لیکن اپنا رسول اللہ او امام جہاں نیالا تھا تو ہو کے تھکیا نہیں، جہاں باس آواز سنی حضرت اٹھے، امام علی مقام نے فرمایا باس میری کمر ٹوٹ گئی،
اور میرے دوستوں میرے عزیزہ حضرت لقمان باہروں آئے حکیم آپ کو کسی نے پوچھا میرا باپ فوت ہو گیا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون تیرا بیٹا فوت ہو گیا فرمایا انا للہ و انا الیہ فرمایا تیرا بھائی مر گیا فرمایا کہ ان کا سارا ظاہری میری کمر ٹوٹ گئی یہ مطلب جب بھرا مر جاتے لگ ٹوٹ جاتے ہیں امام علی مقام نے فرمایا عباس میرا بیٹا گیا میں ڈولیا نہیں میرے بچے گئے نے میں ڈولیا نہیں میرے عزیز گئے نے بھانجے گئے نے میں ڈولیا نہیں عباس تیری موت کے نال میری قبر تھوڑی ہوگی منظر سنی امام علی مقام اپنی جگہ پہ چلے جو میرا دھیان کری ایویں سید دو قدم چل رہے تو رک کے فرماتے نے یار بول تو کیڑی جگہ ہے میری آنکھاں کام نہیں کر دیا قسم ذات دی حمید میں مسلم جڑا تاریخ دان نے کہا کربلا جی نے تاریخ لکھی حمید میں مسلم نے او کہندا میں دیکھیا کہ حسین ترے ہوندے ایک جگہ تے بیٹھ گئے کوئی چیز چکی نے چک کے چمی ہے تے چم کے سینے میں لائی ہے پھر پہ میں حمید میں مسلم کہندا دوڑیا میں پتہ کیتا کہ ہے کی جب میں دیکھیا تے عباس دا قلم کیتا عباس حسین دے ہاتھ کس قدر پہاڑ میں عظمت ہے کس قدر پہاڑ میں ہمت ہے کس قدر پہاڑ میں حوصلے اور صبر ہے پھر اگے گیا حسین پھر رکے پھر دوسرا بازو چکیا جہاں سمجھو میرے جہاں حضرت عباس کو گئے اجے سا باقی ہے میرا دھیان کرے امام علی مقام نے عباس کو چکیا چک کے اپنے رکھے ہے پٹا دے رکھ کے ذرا سونے آخری منظر ہے ہی سننا والا پھر اس کو بات ختم پڑی تھی یہ جب رکھیا نا کہ حضرت عباس کہتے ہیں میں پوری زندگی تیرے کو کچھ منگیا نہیں اور میرے دوست نے سنیا جی پوری زندگی کچھ نہیں منگیا اج آخری وقت ایک چیز لگا منگن امام علی مقام نے فرمایا عباس تو میرا ویر ہے علی کا بیٹا میں ہوں علی کا بیٹا تو ہے سن بادشاہ کا منگ آپ نے کیا میں ساری زندگی کچھ نہیں منگیا منگنا ہے بازو میرے نال نہیں بازو میرے نال نہیں پکڑیا بازو نہ چاہیے ایک اکھ ریت دوجے تیر مسلمانوں تسی سمجھے نہیں میں پہاڑ بیان کر رہا دونوں بازو قلم نے ریت میں ڈگیا ایک اکھ ریت دوجی تیر کم از کم تیر والی اکھ سے صحیح نہیں جنہیں ریت اپنی مزمر والی کملی نانے والی نال میری اکھ صاف کر میں جاندیا جاتا ایمان دا منہ دیکھ میرے دوستو میں جڑا جملہ بولیا میری سمجھ نہیں آیا پھر سمجھ حضرت عباس کا سر حسین دے پتا دے اور کہہ رہے ہیں مولا میں زندگی کی کبھی کو منگیا بولو نہیں آج جان لگیا ہے منگنا ایک کام کرو آپ نے فرمایا کہ عباس بند فرمایا میرے دونوں بازو کلمن ایک اکھ ریت ایک اکھ تیر ریت صاف کی جاتی ہے ہاتھ نال نہیں اور آخری وقت ملکر موت آنا ہے کہ میں چاہنا اپنی کباب دامن نال میری اکھ صاف کرو ریت کٹو ایک دفعہ میں جانا امام کا چہرہ سے نکلانا ایسا امام علی مقام نے عباس نے اکھائی جو ریت صاف کی اکھ کھولی فرمان کہ عباس میں بھی زندگی سے تیرے کو کبھی کچھ نہیں منگیا اور میرے دوستوں میرے عزیزہ میں بھی زندگی سے کبھی کچھ نہیں منگیا آج یہ منگنا کہے گا مولا جانتے ہیں اگر کروڑ جان ہوگی تیرے نام سے نشاور کرا منگو پھر آیا کو باپ دے دو میں خونا میں بھی علی دا پتر تو بھی علی دا پتر ایک باری مینو پاہی کہو میرے دوستہ تو اگر سمجھدار ہے بچیاں نے کی سمجھا میری گالوں ایک باری مینو بڑھا کہو روک کے کہنے لگائے کینے ہو سکتا ہے تو بدول دا بیٹا میں کنیز دا بیٹا میرے دوستوں میرے دیدہ جنہ نہیں سمجھ گالا ہونے دی تو فاطمہ دا جنتیہ سردار دا بیٹا میں کنیز سے گولی دا بیٹا پر حق نہیں ہو سکتا تو سردار ہے میں نوکر تو مالک ہے میں غلام یہ نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا اچھا یار پھر کوئی اور وصیت اگر نہیں کہا کہنے گا میری وصیت یہ کہ میری لاش ہر بندے دی چک کے خیمے لگائے ہو میں جانا میرے ملک موت بالکل قریب ہے میری روح پرواز کرنے والی ہے میری خاص یہ کہ میری میت خیمے لے جانے
इमाम अली मकाम ने फरमाया बास यार मैं गैरां दियां मय्यतां ढोंदा रहा, तू ते मेरे बाप का खून है। कहने लगा दो वजह, पहली वजह ये मैनू सकीना को शर्म आउंदी है, मैं पानी लैन गया था पानी नहीं ला सकिया। दूसरी वजह ये कि सारे दिन का लाशा धो धो के थके हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश भी चुको तो मजीद थकावट इजाफा हो। मेरे दोस्त खाली बश अलम के गुरदे सैयद ने गड्डी बनाई है, लेके वापस आया, बीबी को कहेंगे अबू पानी आ गया। मेरे दोस्ता मेरे अजीजा एक खानदान समझ में आने वाला नहीं, कसम दी आज तक इन्होंने समझ सके कोई नहीं। और ये जन्नत जिन्हें वास्ते खुदा की कसमे एक और गल सुन, मैं एक साल किताबा पढ़ता रहा कि बंदे लड़ते सन मौला मैनू पहले इजाजत दो, मौला मैनू पहले इजाजत दो। एक बंदा जो देखना कि सामने एक मरदा कर तो दूजा फिर तो उंजी मर जाता है, एक बंदा तरफ रहा हो तो दूजा उंजी मौके जाता है। लेकिन वो दौड़ के जाते हैं कि हजूर मैनू इजाजत दो, वजह की सी सुनना यही वजह की थी, यही वजह मैनू समझ उदों आई जो होर शहीद होया भी क्यों दौड़ दौड़ के मैनू पहले दो। यानी 80 साल का हबीब बड़े वदार, 90 साल का मुस्लिम बिन आसा ये हुसैन के साथी ने दौड़ दौड़ के आते हैं मौला मैनू जान दो। यही वजह की है जदों होर अपने घोड़े से बैठा और घोड़े से बैठा यजीद के लश्कर खड़ा है कि यकदम जेन चौदह है, एक पासे 68 सच्चे 68 पता नहीं लगे, दूसरे पासे 1.5 लाख पूरा है कि मैनू किधर शामिल होना चाहिए। गलती तो मेरी है, गलती मेरी है कि अज सहरा बाजार जो है इतने करबला के मैदान से घेर के लियाने वाला मैं ये सोच के बहुत थोड़ा जा घबराया, घबरा के देखा मेरे अंदर गया, अंदर 3 बंदे बैठे हैं। उस सवाल का जवाब समझ लिया हर कोई इजाजत क्यों मांग रहा है, समझ आ रही गलती। अंदर गया, अंदर 3 बंदे बैठे, एक मुसअब बिन यजीद के होरदा छोटा भरा सी, नंबर 2 अली बिन होर के होरदा कल्ला पुत्र सी, ते नंबर 3 खुर्रा बिन कबूश ये नौकर दे गुलाम सी। जाके जो गया तो सीधे खड़े हो गए, सरदार किवें आए हो, अब्बा जी किवें आए हो, भाईजान किवें आए हो। कहने लगा यार एक पासे जन्नत है, एक पासे दोजख है, मैं फैसला किया कि जन्नत जाना चाहिए, तुम्हारी की मर्जी है। उन्होंने तीनों ने कहा अगर तू जाना तो फिर अभी जन्नत इसे अब्बास को हुसैन आदे नाम ले शहीदा दे जदों 68 हो गए ना 68 कि आपने लिस्ट बंद कर दी थी कि हजरत अब्बास कह लगे मौला तुसी ते फरमांदे तो असीं बदतर तुसी फरमांदे तो असीं बदतर दे ते ठाक ने। इमाम अली मकाम ने फरमाया थोड़ी जी रुक जा 4 परौने आने वाले इतना इल्म इमाम अली मकाम को ये ठाक लिख सुन लो जी 4 आने वाले ने और इतने जल्दी आई है कि सुन लो दो फिक्री आता है मेरे मशहूर जरी सी अजे पढ़ता ये अगे लगा मगरे तेन ने अगे रस्ते माजर में मिले हमने क्या हो किधर चले मुस्कुरा के कह लगा जन्नत चले किधर चले जब कोई ग्रुप पड़ गया मगर मुस्लिम ने मुसअब बिन यजीद आई छोटा पराए कोतू मगर अली बिन हुरैरा पुत्र है कोतू मगर गर्रा बिन कबूश दा गुलाम है चारे सरवारा नबियां ने मंदिर देखी मेरे घोड़िया के सवार ने यजीदिया समझ आती दलेर बड़ा है कला ही लगा हमला करना होते अखा जगह पानी ना आए तो समझिए पत्थर ने हुसैन खेमे ने जदीद का लश्कर है जब एन दरम्यान आ गया ना एक अहले बैत वेंदी भी 4 बंदे नंगिया तलवारा लैके टुर पे जब दरम्यान से पहुंचा तो यकदम घोड़ा रोक के मुड़ कह लगा अपनिया तलवारा नियामित कर लो अपनिया सिरा ला के घोड़े से रख लो ते हाथ इंज बन लो जिम्मे मैं बने उन्हें क्या और एक ही कह लगा इंज चलो जिम्मे एक मुजरम किसी बादशाह की मार गया जा मेरे दोस्त मेरी समझ गया नहीं अगे अगे हो रहे मगर दिन ने इमाम अली मकाम अपने खेमे दे बाहर खड़े ने जाया करीब आके कहना सलाम अलैका या अपना रसूल
بیٹے سلام ہوئے. امام علی مقام نے سلام کا جواب دیتا. فرمان لگے ہور کیویں آئے؟ ہاتھ بنے کہتے ہیں میری کوئی معافی کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ آیا ہے کوئی میری معافی کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ مسکرا کے زہرا سے لال نے کیا سب گلا جنیا کے کدی نہیں سنیا. آپ نے فرمایا ہو رہے جب تو ارادہ کر کے تر پہ ہیں میں راضی میرا نانا راضی میرا خدا راضی پتر ایک دن کا سونیا گھوڑے سے چڑے ارادہ کر کے سی جڑا کا آپ اتارن گے لوگ آئے جڑا کا آپ اتارن گے تے جوتے لشکر اپنے سامنے کھڑے نے لے کے والا میں جرم کرنے والا میں مجرم میں سرپنچ کرنا سارا کو صرف اجازت ہے مکمل کرنا صرف 5 منٹ پہلے ضرور پہلے صرف 2 منٹ آپ کو پتا مکمل ہو گیا صرف 2 منٹ 5 منٹ سنا باؤ دینا چاہے ہونے کیا منہ میں اجازت دیو میں جاؤں ان شہادت رکھنا اگر گھنٹہ لگ جائے لیکن جی گل کرنا چاہتا ہوں کہ میدان جنگ آیا میرا دھیان کر لڑائی ہوئی یہ جو شہادت بٹیا نے گھوڑے تو سین تو تھلے میں شہادت نہیں پڑھنی لیکن میری گل نے دسن لگا تو پھر آئی سب یہ سنیا جی امام علی مقام چلے نے آواز ماری آپ نے ہورنو چکیا کہنے لگا سونیا میری جان نہیں نکلی ملکم موت دیکھ کے مسکراتا ہے میں تیرا نانا تیرا پاپا یہ دونوں کوثر دے جام لے کے کھڑے نے پورا اشارے کر رہی نے کہ یہ جام نہیں کون کرتا بس ایک منٹ میرا جو میں فکر آخری سن امام علی مقام نے این انگلی کی تھی ہور میں جاؤ نے دیکھا دے جنت کا دروازہ اسے لکھیا کرتے ہو اور قرآن جب امام علی مقام تو اپنے ہر غلام نو جنت پہلا وکھائی اب بولا تو جنت پہلے وکھائی ہے او تیرا کوٹھ ہے جنگ پھر بھیجیا جنگ لیکن فکر ہے سن لے اگر میں نہ بیان کیتا تو شاید میرے ساری عمر کڑک رہے یہ جگہ ہے یہ متھے سے لگا تیر امام نے تیر کر دیا سن لے تو فکر حضور تجھے پریشان کر رہے کہ میں روک لو وہ خون رکنا نہیں امام علی مقام ہاتھ رکھ رہے ہیں آدھی آخرا چمکی خون بند ہو جاتا ہے حسین ہاتھ سکھ دے بولتے متھے تو خون کا پارا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ کے حسین کی اکھائیں جو اتھرو آئے جے بیٹا تمہارے دھیان رکھی میرا پوری تقریر میری ایک بات ہے اے فکر ایک بات ہے جے بھی تو ایک رومال کٹے پہلا چوم کے اکھا دے لایا حسین نے پھر فرمایا ہو تیرے مقدر تو قربان حسین مولا کیوں فرمایا میری ماں بطول دے ہتھا دا رومال اے میری امی فاطمہ دے ہتھا دا رومال اے میں تحفے سے تیرے متھے دے لگا من تاکہ اگے جا کے تو شرمندہ نہ ہوئے جان رومال بنیا توجہ میرا میں گھنٹے کا حضور سی جنہیں ایک فکر بول کے خطر لگا کر خون بند ہو گیا وقت ختم ہو گیا کربلا دی جنگ مک گئی 2 صدیاں بعد ایک بادشاہ جی کا نام ہے شاہ اسماعیل صفوی ایک کربلا آیا انہیں کیا سنے کہ ہو جڑا ہوئے متھے دے حسین دی ماں دا رومال قبر پھٹو میرے کول کتاب موجود ریاض القدس لیکن جملہ سن چودھری سن جب قبر پھٹی گئی تو ہوتے متھے دے رومال موجود کوئی بجائے شاہ اسماعیل صفوی کھلوتا اسے انہیں کا رومال کھولو جہاں رومال کھول لیا تو خون جاری خون قبر پر دی جاری رومال بن دینے تو خون بند ہو جاتا ہے رومال کھول دینے تو خون جاری ہو جاتا ہے اخیر آواز آئی ہوردی زبان کو صفوی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے جا لیکن حسین کا تحفہ نہیں لے جا میرے دوستا یہ تین ہی حسین دفال خاندان دی اگلے بوئے سے توڑ کے آیا تھی کہ پھر اونا رومال بنیا آیا توفے سے دیتا جتا مال کری سورج نہیں دیکھیا اینا نل پیار کرو اس خاندان در محبت کرو قسم ذاتی میرے دوستوں فکرہ سن لو دینے جو حسین کا پیار نہیں یقین جانو زندگی کی ہر نماز بیکار زندگی کی ہر عبادت بیکار چھوٹی بات ہے اللہ صلی اللہ محمد کما صلی اللہ ابراہیم میں بھی چوکی چھڑے ہیں بولو دے قالا آل محمد اگر ایدی آل کا نام لئیے تو نماز نہیں ہوتی اتنی آل کے نام تو بغیر نماز نہیں ہوتی کملیا اوڑے تو بغیر تیری نجات شادی ہوئے گی اور اپنی جنت ہوئے
रसूल के पहुंचे तो जिन्ना क्या जन्नत पहले आओ जन्नत पहले आओ कुर्बान जावा हजरत अबू बकर सदीक और फरूक आजम करो जिन्हें पहले जन्नत रहे ने मेरे नबी ने क्या जन्नत पहले आओ से बख्शिश बाद होगी। इसी तरह करबला वाली जन्नत है इन्हां नाल प्यार करो खुश नसीब ने हाजी साहब किबला जेड़े रसूल दे दोहरे दी याद साल तो बाद मनाते ने अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए और तुहानू भी इस पाक मौके मैं अपने जान की तौफीक दी अल्लाह तुहाडी हाजिरी कबूल फरमाए।